اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 144 آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص استنجا وغیرہ کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرے، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اس کی شرح میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں لوگ کھلے میدانوں میں کھیتوں وغیرہ کے اندر استنجا کے لیے جایا کرتے تھے، زمینوں پہ جاتے تھے، اور اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہذا انہوں نے استدلال کیا کہ کھلے میدان میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کرے، لیکن اگر کوئی بند عمارت میں ہے، جیسے ہمارے ہاں بند استنجا خانے ہوتے ہیں، تو اس میں چاہے وہ پیٹھ کر لے چاہے رخ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی فقہ میں فالو کرتے ہیں، لہذا انہوں نے اس کا باب کیا باندھا تھا کہ بڑا استنجا کرتے ہوئے یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے، لیکن جب عمارت میں ہو یا کسی دیوار یا اس طرح کی کسی چیز کے پیچھے آڑ میں ہو تو حرج نہیں۔ تو ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر کعبۃ اللہ کی تعظیم کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اب وہ چاہے اگر آپ میدان میں بھی بیٹھے ہوں مثال کے طور پر تو کعبۃ اللہ فوراً سامنے تو نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتنے بیچ میں درخت ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، ریت کے ٹیلے ہوں گے، پھر کہیں جا کے پیچھے کعبۃ اللہ ہے۔ تو خالی یہ تو نہیں کہ میدان کے اندر بیٹھے ہیں تو کعبۃ اللہ سامنے آ جاتا ہے، ایسا نہیں۔ رکا کعبۃ اللہ اور جہاں آپ بیٹھے ہیں چاہے کھلے میدان میں، رکاوٹیں تو اب بھی درمیان میں ہیں، تو معلوم ہوا کہ چاہے رکاوٹیں درمیان میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ اور پیٹھ کرنے کو منع کیا ہے۔ گویا کہ کعبہ کی تعظیم حقیقتاً اشارہ تو اسی طرف ہے، لیکن جو سمت ہے اس کی تعظیم کرنے کا حکم ہے۔ اب چاہے آپ عمارت کے اندر ہوں یا کھلے میدان میں، کعبۃ اللہ کی سمت کی تعظیم کرنا تو دونوں صورتوں میں ہی لازم ہے، لہذا معلوم ہوا کہ کھلے میدان کے ساتھ اس کو مقید کر دینا اور عمارت وغیرہ کا استثناء کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ چند احادیث کریمہ سماعت فرمائیں جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، یعنی ہم احناف کی، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے کھلے میدان میں ہو چاہے بند عمارت میں، دونوں جگہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت جب ستر کھول لے انسان تو نہ کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ ہو اور نہ ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل، المعجم الکبیر میں، اسی طرح سنن بہقی وغیرہ میں اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے، چاہے پیشاب کرے یا بڑا استنجا کرے، لیکن مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف۔ اس کی شرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ مدینہ منورہ کے حساب سے ہے، ہمارے یہاں مشرق مغرب کا لحاظ نہیں کریں گے، کعبۃ اللہ کی جو سمت ہے اس طرف رخ یا پیٹھ نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب تائید دیکھیں فقہ نفی کی کیسے ہو رہی ہے، کہ جب ہم شام گئے تو وہاں کے بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، تو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ دیکھیں صراحتاً ثابت ہوا، یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بخاری کی حدیث میں ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ سرکار نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹھ کرو۔ یہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جو میں نے کتابیں آپ کو ذکر کی، ابو داؤد کی روایت میں بھی ہے یہ روایت، ترمذی میں ہے، معجم الکبیر میں ہے، بہقی میں ہے، یہی ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم شام میں گئے تو وہاں کے بیت الخلاء کعبۃ اللہ کے رخ بنے ہوئے تھے، تو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے تھے تاکہ ہمارے رخ نہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، لیکن پھر بھی تھوڑا ٹیڑھا بیٹھنے میں ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احتیاطاً استغفار بھی کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، مغفرت طلب کرتے تھے، مجبوری تھی تو ٹیڑھے ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں چاہے عمارت کے اندر ہوں چاہے کھلے میدان میں ہوں،
ہمیں چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کی جائے۔ ایک اور مزید روایت صحیح مسلم کی ہے، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ قضاء حاجت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اصل میں کچھ لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض سا ہوا، بعض نے کہا یہود نے جملے کہے تھے، یہ تمہارے نبی تو استنجا کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے تضحیق کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ کیا ایسی حقیر اور معمولی چیز کا بیان کرتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان نے جواب کیا دیا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، آپ نے ہمیں بڑا استنجا یا پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع کیا ہے، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا، اور 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، اور گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو خالی استنجا کی بات کرتے ہو، ہمارے نبی کی تعلیم کی باریکی کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں تعلیم دے دی ہے۔ تو یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے کہ ایک نبی کے زبان سے یہ استنجا کے باتیں نکل رہی ہیں استنجا کے بارے میں، بلکہ یہ کمال ہے ہمارے نبی کا کہ انہوں نے زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں تعلیم نہ دے دی ہو۔ تو یہ اب دیکھنے والے کا دیکھیں زاویہ نظر ہے، کوئی اس کو حقارت سے دیکھ رہا ہے اور کوئی اس کو کمال کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا نبی کا کمال ہے کہ ایسی سی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس میں انسان ہدایت حاصل کرنے کے لیے، گائیڈ لائن حاصل کرنے کے لیے سوالیہ نگاہیں اٹھائے تو صرف ایک مذہب اسلام ایسا نظر آتا ہے جو ہر چیز کا پرفیکٹ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ باقی اور کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جس میں اتنی کامل تعلیمات آپ کو نہیں ملیں گی، تو یہ کمال ہے، نقص نہیں ہے۔ تو اس میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مطلقاً فرمایا کہ سرکار نے ہمیں منع کیا، تو ہم نے اس کو جو چیز دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز مطلق بیان فرمائیں، مطلق کا مطلب اس میں کوئی کنڈیشن نہ لگائیں، کوئی قید نہ لگائیں، جیسے سرکار نے فرمایا کعبۃ اللہ کو نہ رخ کرو نہ پیٹھ کرو۔ اس میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میدان میں یا عمارت میں۔ جب سرکار کسی ایک چیز کی نشاندہی نہ فرمائیں تو اولا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو وہاں شامل کر لیا جائے، یہ سب سے افضل اور اولا ہے۔ سرکار کے حکم کو جتنا آپ عام رکھیں اتنا بہتر ہے، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ملے۔ اس لیے یہاں پر یہ مطلق چونکہ سرکار کا حکم تھا تو اس سے استدلال کیا گیا، یہ فقہ حنفی کے تائید میں ہے کہ سرکار نے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ کھلے میدان میں خیال کر لینا، عمارت میں نہیں۔ جب آپ نے نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے دونوں جگہ خیال کیا جائے گا۔ تو یہ روایات ہیں، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنے گھر بنواتے ہیں خاص طور پر تو ذرا دیکھ لیا جائے۔ بعض اوقات ہم ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد بے پرواہ ہو جاتے ہیں وہ جیسا بنائے۔ اب جب تیار فلیٹ، تیار مکان ہم جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو گیا ہے استنجا خانے کا، اس وقت پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ پھر ہمیں چونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے، اور پھر ٹائلز وغیرہ لگ جاتی ہیں تو کون نقصان کرے؟ معذرت کے ساتھ آخرت کا نقصان ہو کوئی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا وبال ہم پر ہو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو پیسہ لگ چکا ہے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم پھر اس واش روم کو توڑواتے نہیں ہیں، اس کا رخ تبدیل نہیں کرواتے، ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا، اور اسی پہ بیٹھتے ہیں۔ ہر شخص گناہگار ہوتا رہتا ہے، کیونکہ نبی کریم کی نافرمانی مکروہ تحریمی ہے، اس طرح بیٹھنا حرام کے نزدیک ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ ہو۔ دوسرا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، جب ہم شام میں گئے تو وہاں ہم نے بیت الخلاء اس انداز سے دیکھے کہ اس میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ ہو رہی تھی، تو ہم ٹیڑھا ہو کے بیٹھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ نہیں کہ کہیں پہ بھی گئے تو اندھا دھن بیٹھ گئے، بلکہ وہاں تحقیق کرتے تھے قبلہ کس طرف ہے۔ یہی ہمیں طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور خصوصاً اس سے وہ ہمارے بھائی ذرا درس حاصل کریں۔ اسٹیشنوں پہ اترتے ہیں، بس جو لانگ روٹ پہ بسیں جا رہی ہوتی ہیں، راستے میں رکتی ہیں، اترتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کعبۃ اللہ کس طرف ہے کس طرف نہیں ہے، ذرا کسی سے معلوم ہی کر لیں اور کعبۃ اللہ کی تعظیم کے ساتھ کریں، لیکن نہیں۔ اسی طرح ہم جب کسی کے ہاں بطور مہمان جاتے ہیں تو شاید ہی کوئی لحاظ رکھتا ہو کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اس میزبان کا واش روم، استنجا خانہ، ٹوائلٹ کس رخ بنی ہوئی ہے، اس کا ہم خیال نہیں کرتے، جہاں بس بیٹھ گئے۔ اس لیے ذرا خیال کریں۔ حتیٰ کہ میں آپ سے گزارش کروں گا جو حرمین طیبین جاتے ہیں وہ بھی ذرا بعض استنجا خانے ایسے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے، وہاں کا بھی دھیان رکھیں۔ اسی طرح آپ کسی مکے میں ہی یا مدینہ شریف میں کسی مسجد کا استنجا خانہ یوز کریں
تو چونکہ وہ لوگ عموماً وہ حنبل امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں اور بعض مسائل شوافی کے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کے نزدیک چونکہ عمارت میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو بعض مساجد کے استنجا خانے خود مکے میں اور مدینہ شریف میں ایسے بھی ہیں، اور اس طرح ہوٹلز کے بعض ایسے ہیں کہ آپ اگر بیٹھیں گے تو آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے گا، اس لیے اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کریں، اور جب آپ کوئی کسی جگہ مسجد کا استنجا خانہ وغیرہ یوز کر رہے ہوں تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ کعبۃ اللہ کس سمت ہے، تاکہ آپ گناہ گار نہ ہوں۔ اگر ایسا کوئی آپ کو استنجا خانہ ملتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ ہو تو تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھیں۔ ایسی عرفات سے جب آپ مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، راستے میں بنے ہوئے ہیں استنجا خانے، ان میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جن میں رخ آدمی کا ہو سکتا ہے، تو ذرا احتیاط کر کے پھر کیا جائے۔ اب دیکھیں، اگر اسی کو دیکھ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تعظیم کعبہ کا قصد فرمایا ہے، اس لیے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے اپنا رخ یا پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف نہ کی جائے، تو پھر یہ چیز تو پھر نہانے میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ نہانے میں بھی انسان اپنا ستر کھولتا ہے، تو کعبۃ اللہ کی طرف کوشش کرنی چاہیے نہ رخ ہو نہ پیٹھ۔ تو یہ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جب وہ نہاتے ہیں، اگر مثال کے طور پر یہ اس طرح شاور لگا ہوا اس رخ اور یہی سامنے کعبۃ اللہ ہے، تو وہ لحاظ نہیں کریں گے شاور کے سامنے نہا رہے ہیں اور ہمارا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے یا پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے کھڑے ہوں کہ ہمارا سیدھا یا الٹا کندھا کعبۃ اللہ کی طرف ہو، چہرہ یا پیٹھ نہ ہو۔ یہ دیکھیں بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، کون ہمیں دیکھ رہا ہے واش روم کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کس رخ کھڑے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک چیز کو انتہائی معمولی سمجھتا ہے، بالکل چھوٹا سا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرما دیتا ہے۔ فقہاء اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے استنجا کر رہا ہو اور اس کو اچانک یاد آ جائے اور وہ اپنا رخ پھیر لے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس طرح لکھا ہے بعض اکابرین کے اوپر جو انکشافات ہوئے ہیں، انہوں نے عالم کشف میں جو کچھ دیکھا ہے اس کی روشنی میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ نہ دیکھیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم ادب اختیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے تو کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے قضاء حاجت کے وقت ہو یا نہاتے ہوئے اچھی طریقے سے ہم خیال کریں، اور جو اپنے نئے مکانات بنوا رہے ہیں ان کو استنجا خانے کا رخ صحیح بنوانا چاہیے۔ جو بن چکے ہیں، اگر آپ کو 40-50 ہزار روپے بھی خرچ کرنے پڑ جائیں کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے ان استنجا خانوں کا رخ ٹھیک کروا لیں۔ ایک دفعہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی نا، ویسے بھی تو ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آ جائے اور آپ کا پورا واش روم ہل کر تباہ ہو جائے، ٹائلیں والے ٹوٹ جائیں، کیا کریں گے؟ پھر بھی تو اس کو صحیح کروائیں گے۔ تو اللہ کے لیے اگر ہم کریں کہ اپنے واش روم کا رخ صحیح کر لیں تاکہ مسلسل گھر والے گناہ گار نہ ہوتے رہیں، تو میں کہتا ہوں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، بہت سستا سودا ہے۔ ساری زندگی کے گناہوں کا وبال لے کر تھوڑے سے پیسے بچا کے ہم قبر میں چلے گئے تو یہ پیسہ ہمارے عذاب کو دور نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ مطلب اگر ایسا ہم نے کیا کہ پیسہ خرچ کر لیا اور آخرت کا وبال لے کر نہیں گئے، گناہ لے کر نہیں گئے، تو یہ گناہ نہ لے کر جانا، یہ نیکی ہمیں عذاب سے ضرور بچا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بعض وقت ہم اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ارے یار اللہ معاف فرمائے گا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں۔ اب یہاں میں اکثر موضوع سے ذرا ہٹ کر بھی سمجھا دیا کرتا ہوں، یہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں جی مولویوں کی باتیں ہیں، آپ کی نگاہوں میں مولوی کون ہوتا ہے؟ اگر مولوی کوئی داڑھی والے کا نام ہے یا امامے والے کا نام ہے، علماء کا نام مولوی ہے، آپ حقارت سے کہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہر نبی داڑھی والے تھے، اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی والے تھے، امامے والے تھے، آپ ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم آپ کا ہے۔ تو جس کو آپ ایک دیندار شخص کو ایک مولوی کہہ کر حقارت کے ساتھ ذکر کر کے اس کی بات کو رد کرنے کو معمولی سمجھتے ہیں، اس وقت آپ کا یہ اعتراض، آپ کا یہ اٹیک اللہ کے نبی کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا ذرا خیال کر لیں کہ ہر شخص برا نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی داڑھی والا آپ کی زندگی میں ایسا مل گیا ہو، کوئی صاحب علم ایسے شخص آپ کو مل گئے ہوں کہ آپ کسی وجہ سے ان سے متنفر ہوں، تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے صاحب علم لوگوں کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے شمار حدیثیں ہیں کہ سرکار جو اس امت کے علماء ہیں اور
मुज्तहिदीन हैं उनसे बड़ी महब्बत फरमाते हैं। बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ाते थे तो आप फरमाया करते थे कि जो सबसे ज़्यादा साहिब इल्म हैं वो मेरे करीब खड़े हों, फिर जो उनके बाद हैं, फिर उनके बाद हैं। तो आप साहिब इल्म लोगों को इज़्ज़त देते थे, फ़ौक़ियत देते थे, उन्हें करीब करते थे, उनसे महब्बत फरमाते थे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लोगों तक पहुँचाते हैं। तो सरकार उनसे खुसूसी महब्बत फरमाते हैं, और जिससे अल्लाह का नबी महब्बत फरमाए ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला भी उससे महब्बत फरमाता है। तो जिसको आप मौलवी कहकर हक़ारत से ठुकरा रहे हैं, ये हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके रसूल की बारगाह का प्यारा बंदा हो। आपने सिर्फ दाढ़ी को देखकर आपको कराहत महसूस हो रही है, इमामे को देखकर, इस वजह से कि वो दीन से वाबस्ता है, आप कराहत कर रहे हैं। तो मैदान माशर में फिर आप देखिएगा, जहाँ पर अगर आप यही कहते हैं कि मौलवी हैं, तो वहाँ मौलवियों की ही हुकूमत होगी कि अल्लाह तबारक व तआला के सारे नबी दाढ़ी वाले हैं, सारे नबी मुत्तबे सुन्नत रहे हैं, यानी मुत्तबे शरीयत रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो हुक्म फरमाया उस पर आमिल रहे हैं, और जो अल्लाह के नबी का कहना मानते रहे उनको वहाँ इज़्ज़त मिलेगी। वहाँ आपका नाक भूँ चढ़ाना और वहाँ पर आपका ये ज़ोर ये नहीं चलेगा। यहाँ शायद चल जाए कि आप किसी दाढ़ी वाले को हक़ारत के साथ अपनी फैक्ट्री से निकाल दें, ऑफ़िस से निकाल दें, अपने ऑफ़िस में आने ना दें, लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें और इस किस्म की बातों को मौलवियों की बात कह के ना ठुकराएं, क्योंकि ये किसी आम शख्स की बात नहीं है, ये अल्लाह के नबी की बात है। बुखारी के अंदर मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, आप अगर ये कहते हैं अरे ये तो मौलवियों की बातें हैं और हक़ारत के साथ कह रहे हैं, तो ये आम शख्स की बात हुई, तो अल्लाह के नबी की बात है। तो आपकी ये तंज़ किस पे जा रहा है, या अटैक किस पर आप कर रहे हैं? अल्लाह के नबी पर। और ये सोचिए कि जब आप अल्लाह के नबी का ज़िक्र इतने मामूली और हक़ारत भरे अंदाज से करेंगे, अरे ये मौलवियों की बातें हैं, तो किस मुँह के साथ कब्र के अंदर सरकार का सामना करेंगे जब पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था। और मैदान माशर में जब शफ़ाअत का सवाल लेकर सब सरकार की बारगाह में पहुँचेंगे, उस वक्त क्या मुँह लेकर जाएंगे? हमारे सरकार भी तो दाढ़ी वाले, इमामे वाले, और दाढ़ी वाले से तो आपको बड़ी नफ़रत है। आप बोलते हैं मौलवी, तो मुझे बहुत देख के नफ़रत पैदा होती है इन मौलवियों से। बाज़ ऐसे भी मिलेंगे आपको कि जो दाढ़ी से मादल्ला सुम्मा मादल्ला नफ़रत करते हैं। इन लोगों का अंजाम क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मैदान माशर में जब भी आएंगे तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो दाढ़ी वाले, तो क्या वहाँ पर भी मादल्ला ही कहेंगे यार सरकार की चूँकि दाढ़ी है, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, इसलिए मैं इनकी बारगाह में शफ़ाअत के सवाल के लिए नहीं जाऊँगा? नहीं, वहाँ का हौलनाकियाँ तो देखी ही नहीं है। ऐसे लोग यहाँ की थोड़ी सी कारोबारी टेंशन की वजह से सर पकड़ के बैठ जाते हैं, और गोलियाँ खा खा के तो नींदें आती हैं, और चिड़चिड़ापन गालिब आ जाता है, बात में लोगों को जलील करना शुरू कर देते हैं और हालत ख़राब हो जाती है। ये नहीं सोचते कि यहाँ की मामूली सी तकलीफ़ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मैदान माशर में सख्त आजमाइशें कैसे बर्दाश्त होंगी। लिहाजा बाज़ बातों पे अमल करने से बचने के लिए उसे मौलवियों की तरफ मंसूब करके अपने लिए राह फ़िरार के रास्ते तलाश करना, ये बहुत ही गलत है। हो सकता है कि आपका तंज़, आपका अटैक इस आम मौलवी पर ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी की तरफ हो जाए, तो ईमान की बर्बादी का सबब भी बन सकता है। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।